کیا بیمار کا جھوٹا کھا سکتے ہیں؟ ارباز خان انڈیا سے۔ بھائی بیمار کا جھوٹا کھا سکتے ہیں، شرعی طور پر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، البتہ کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے تو اس میں لوگوں کے حالات مختلف ہیں۔ بعض بیماریاں ایسی ہیں جو متعدی ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرہ، بیماریوں میں تعدی نہیں ہے، یعنی بیماریاں لگتی نہیں ہیں۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے فر من المجذوم فرارک من الاسد، جذام کی جس کو بیماری ہو اس سے ایسے بھاگو جیسے شیر کو دیکھ کے بھاگتے ہو۔ تو ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بیماری نہیں لگتی، دوسری حدیث سے آپ نے بیمار سے احتیاط کا حکم دیا۔ تو علماء نے دونوں حدیثوں کو بیان کیا، جمع کیا کہ بیماری نہیں لگتی کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں لگتی، بلکہ یہ کہ جو عرب یہ سمجھا کرتے تھے یا جاہلوں میں یہ مشہور ہے کہ بیمار کے ساتھ جب بھی بیٹھیں گے تو لازمی لگے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے ارادے اور مشیت پر ہے۔ اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ جو بیماریاں پھیلتی ہیں ان میں بھی بہت سے لوگ جو بیمار کے ساتھ رہتے ہیں وہ بیمار نہیں ہوتے، اور بہت سے جو بہت دور ہوتے ہیں وہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں اللہ کی مشیت کا زیادہ دخل ہے، تو اس میں اعتدال والی رائے اختیار کرنی چاہیے۔ بہت زیادہ وہمی بن جانا، یعنی حدیث کا حاصل میں بیان کر رہا ہوں کہ علماء نے دونوں حدیثوں کو جمع کر کے بیان کیا کہ بہت زیادہ وہمی بن جانا بھی ٹھیک نہیں ہے اور بالکل بے احتیاط ہو جانا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو اور بیمار کو بھی تھوڑا سا اس میں احتیاط کرنی چاہیے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس علاقے میں طاعون پھیل جائے وہاں مت جاؤ، تو آپ نے احتیاط کا حکم دیا، لیکن وہاں سے بھاگنے کی بھی اجازت نہیں دی آپ نے، جو پہلے سے وہاں موجود ہے وہ بھاگے نہیں وہاں سے۔ تو اعتدال والی راہ اور اللہ پہ توکل والی راہ یہی ہے کہ آپ اس میں اعتدال کی راہ اختیار کریں۔ اور بیمار کے جھوٹے سے اگر بیماری لگنے کا اندیشہ ہے تو جھوٹا پینے کی ضرورت کیا ہے؟ تو یعنی بیمار کے ساتھ ہمیں یہ جو طاعون والی حدیث ہے نا جس میں آتا ہے کہ اس علاقے میں بھی نہ جاؤ، تو لیکن وہاں ہو تو بھاگو بھی نہیں۔ تو بیمار کے جو اعزا و اقارب ہیں جو اس کی تیمارداری کے لیے وہاں رہتے ہیں وہ تو رہیں، وہ بھاگے نہیں وہاں سے۔ بلا وجہ جا کے ایسے مریض سے آپ گلے مل رہے ہو اور اس کا جھوٹا پی رہے ہو، یہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالیں بھی نہیں اور بیمار کو بھی آزمائش میں نہ ڈالیں کہ اس کو چھوڑ کے بھاگ جائیں کہ بھئی یہ کیسا نہ ہو کہ کوئی جرثومہ مجھے آ کے لگ جائے۔ تو اعتدال کی راہ جو حدیث سے پتہ چلتی ہے وہ یہی ہے کہ جو اس کے قریبی رشتہ دار ہیں بیمار کے وہ اس کی تیمارداری کریں احتیاط کے ساتھ، اسے چھوڑ کے نہ بھاگیں، لیکن دور دور کے لوگ آ کے بلا وجہ اس کا جھوٹا پینے اور اس کو گلے لگنے کی بھی کوشش نہ کریں۔ اور یہ بھی خوب اچھی طرح سمجھ لیں جو لگنے والی بیماریاں ہیں، تو چونکہ تھوڑا بہت ہمارا بھی ڈاکٹروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، تو جو لگنے والی بیماریاں ہیں نا ان میں ہر بیماری کے لگنے کا الگ ہی انداز ہوتا ہے۔ بعض بیماریاں بلڈ کے ذریعے لگتی ہیں، اس میں آپ مریض کا جتنا مرضی جھوٹا پئیں آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ جیسے ہیپیٹائٹس ہے، اس میں مریض کا آپ جھوٹا پئیں، مریض سے گلے لگیں تو مصافحہ کریں، معانقہ کریں، ہیپیٹائٹس نہیں لگے گا۔ لیکن مریض کا بلڈ اگر آپ کے بلڈ سے ٹچ ہو گیا، آپ جیسے وہ استعمال شدہ بلیڈ کے ذریعے لگ جاتی ہے بیماری، کیونکہ بلیڈ میں بھی بلڈ جب وہ یہ جو ہیئر ڈریسر ہے یہ ایک بلیڈ استعمال کرتے ہیں، وہی بلیڈ جب دوسرے مریض پر دوسرے شخص پہ استعمال کریں گے تو اس بلیڈ میں ظاہر ہے کچھ نہ کچھ جرمز چلے جاتے ہیں بلڈ کے ذریعے۔ تو بعض بیماریاں بلڈ کے ذریعے لگتی ہیں، وہ تھوک کے ذریعے نہیں لگتی، بعض بیماریاں تھوک کے ذریعے لگتی ہیں۔ تو اس میں ایسا نہ ہو کہ آپ اتنے وہمی بن جائیں کہ کوئی بھی مریض ہے، اچھا ہر بیماری لگتی بھی نہیں ہے تو کوئی بھی مریض ہے آپ نے اس سے احتیاط کرنا شروع کر دی، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ تحقیق کر لینی چاہیے ڈاکٹر سے کہ بھئی ہمارے پیشنٹ کو یہ بیماری ہے، تو ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتا دیں اس بیماری کے لگنے کا اسٹائل کیا ہے، کس طرح سے لگتی ہے یہ، تو ڈاکٹر آپ کو بتا دیں گے بھئی یہ بلڈ کے ذریعے لگتی ہے، تو پھر خام خواہ آپ گھر چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں اس کو دیکھ کے، تو یہ غلط ہے۔